اقرا بیگم نے اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا، میری امی مجھے چھوڑ کر چلی گئیں، مجھے اپنے ساتھ لے جاتی، میں ان کے بنا کیسے رہوں؟ فضا بیگم کو یاد کر کے وہ شدت سے روئی تھی۔ رو مت بیٹا، تمہاری امی کو تکلیف ہوگی، اور میں ہوں نا، مجھے تم عامل کی طرح عزیز ہو، کیونکہ تم میرے عامل کی جان ہو۔ اقرا بیگم نے اسے خود سے الگ کر کے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ تبھی رمشا کھانا لے آئی تھی، اور فضا بیگم نے زبردستی اسے تھوڑا بہت کھلایا تھا۔ اب تم سو جاؤ، بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو۔ فضا بیگم نے اسے بیڈ پر بٹھایا تھا اور خود اس کے پاس بیٹھی تھی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھا تھا۔ آپ بہت اچھی ہیں، حورین نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ اقرا بیگم مسکرا دی تھی اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی تھی۔ ماں جیسا لمس محسوس کرتے حورین کچھ ہی دیر میں سو گئی تھی۔ اقرا بیگم یکٹک اس کا چہرہ دیکھے جا رہی تھی، جانے کہ وہ اپنی سی لگی تھی۔ تبھی عامل کمرے میں آیا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہیں امی؟ عامل نے ان کے پاس بیٹھتے ہلکی آواز میں پوچھا تھا، اور اقرا بیگم کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ اس کی امی کو کیا ہوا تھا عامل؟ اقرا بیگم نے حورین کے چہرے سے نظریں ہٹائے بنا پوچھا تھا۔ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا کچھ ہی دنوں پہلے، عامل نے حورین کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں عامل، پر یہ مجھے کچھ جانی پہچانی لگ رہی ہے، لگتا ہے برسوں سے جانتی ہوں اسے۔ یہ میری گود میں سر رکھ کے سو رہی ہے تو جیسے ایک سکون سا اتر رہا ہے سینے میں۔ اقرا بیگم نے حورین کے گالوں کو چھوتے ہوئے کہا تھا۔ آپ مجھ سے پیار کرتی ہیں، اس لیے مجھ سے جڑی ہر چیز آپ کو پیاری ہے، عامل نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں یہ تو ہے، تم میری جان ہو اور حور تمہاری، شاید اسی لیے یہ مجھے کچھ زیادہ ہی عزیز ہو گئی ہے، اقرا بیگم نے عامل کا گال کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن آپ کی بیٹی بہت ناراض ہے مجھ سے، بہت اکڑو ہے آپ کی بیٹی، عامل نے شرارت سے کہا تھا۔ اگر ناراض ہے تو منا لو، لیکن میری بیٹی کو رلانا مت، ورنہ میں بہت ڈانٹوں گی تمہیں، اقرا بیگم نے دھمکی دی تھی۔ دس از ناٹ فیئر امی، بہو کے آتے ہی آپ نے پارٹی بدل لی، عامل نے دہائی دی تھی۔ نہیں، بیٹی کے آتے ہی میں نے پارٹی بدل لی، اقرا بیگم نے اس کی بات درست کی تھی۔ آپ جتنی بھی پارٹیاں بدل لیں، لیکن جتنا پیار آپ مجھ سے کرتی ہیں اتنا کسی سے نہیں کر سکتی، عامل نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا آپ مکھن لگانا بند کرو اور سو جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے، اقرا بیگم نے حورین کا سر تکیے پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ آپ حور کے پاس سو جائیں، میں دوسرے کمرے میں سو جاؤں گا، میری موجودگی میں حور ڈسٹرب ہوگی، عامل نے حورین کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اس کے پاس ہوں، تم جا کر آرام کرو، اقرا بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ گڈ نائٹ امی، عامل نے کھڑے ہو کر ان کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا اور دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ دروازے پر جا کر وہ رکا تھا اور پھر مڑ کر ایک نظر اس دشمن جاں کو دیکھا تھا جو اس کا چین چھین کر سکون سے سو رہی تھی۔ عامل کی آنکھوں میں نمی اتری تھی، وہ باہر جانے کی بجائے حورین کی طرف بڑھا تھا اور اس کے پاس بیٹھ کر اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ کئی لمحے خود کو سیراب کرنے کے بعد وہ تیزی سے اٹھ کر باہر نکل گیا تھا، اس ڈر کے کہ اقرا بیگم اس کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھ لیں۔ اقرا بیگم نے حیرت سے اس کا آنا اور جانا دیکھا تھا اور پھر حورین کو دیکھا تھا جس کے ماتھے پر چمکتا شفاف موتی انہیں بے چین کر گیا تھا۔ کیا چھپا رہے ہو عامل، کیا بات ہے جو تمہیں اندر ہی اندر تکلیف دے رہی ہے؟ اقرا بیگم نے حورین کے ماتھے پر چمکتا آنسو اپنے پوروں پر لیتے ہوئے کہا تھا۔ عامل کی آنکھوں کی اداسی انہیں پریشان کر گئی تھی۔ صبح حورین کی آنکھ 11 بجے کھلی تھی، وہ انگڑائی لیتی اٹھ بیٹھی تھی۔ پہلے تو اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے، پھر جب سامنے دیوار پر لگی عامل کی تصویر پر نظر پڑی تو اس کے ہوش اڑے تھے۔ کل کا پورا دن اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بیڈ سے اٹھی تھی اور واش روم گئی تھی۔ وہ واش روم سے باہر آئی تو اقرا بیگم الماری سے اس کے کپڑے نکال رہی تھی۔ السلام علیکم آنٹی، حورین نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وعلیکم السلام، اور آنٹی نہیں مما، مجھے اچھا لگے گا اگر تم مجھے مما کہو گی، اقرا بیگم نے مسکراتے ہوئے اسے کہا تھا۔ حورین نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ یہ تمہارے کپڑے ہیں، جاؤ نہا لو پھر ناشتہ کرنا، اقرا بیگم نے لال کلر کا خوبصورت سا کام والا فراک اسے تھمایا تھا۔ یہ میرے لیے ہے؟ حورین نے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں بالکل تمہارے لیے ہیں، میں نے منگوائے تھے، اقرا بیگم نے اس کے گال کو چھوتے ہوئے کہا تھا۔ وہ یہ نہیں کہہ پائی تھیں کہ یہ کپڑے عامل حورین کے لیے لایا ہے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ حورین وہ کپڑے نہیں پہنے گی اگر اسے عامل کا پتہ چلا تو۔ حورین کپڑے لے کر واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی اور اقرا بیگم اس کے لیے ناشتہ لانے چلی گئی تھی۔ آج سنڈے تھا، سب گھر پر ہی تھے۔ ناشتہ کرنے کے بعد سب بڑے چھوٹے گپے لڑانے میں مصروف تھے۔ یہ کیا کر دیا عامل، اقرا بیگم نے جیسے ہی کچن میں قدم رکھا ان کے ہوش اڑے تھے، کیونکہ سامنے بیچاری کچن جنگ کا منظر پیش کر رہی تھی اور عامل ابھی تک کیل کانٹوں سے لیس ناشتہ بنانے میں مصروف تھا اور ملازمائیں ایک سائیڈ میں کھڑی اس ماسٹر شیف کو دیکھ رہی تھیں۔ میں حور کے لیے ناشتہ بنا رہا ہوں، عامل نے 10واں انڈا توڑتے ہوئے کہا تھا، اور یہ انڈا بھی اپنے باقی ساتھیوں کی طرح باؤل میں نہیں بلکہ فرش پر گرا تھا۔ عامل میری جان تم باہر جاؤ، میں خود ناشتہ بناتی ہوں، اقرا بیگم نے خود پر بہت ضبط کر کے کہا تھا۔ وہ بھی اس لیے کیونکہ مقابل ان کی جان تھا، ورنہ وہ ذرا سی بے ترتیبی اور گندگی برداشت نہیں کرتی تھی، اور یہاں تو عامل پورا کچن غرق کر چکا تھا۔ پر میں خود حور کے لیے ناشتہ بنانا چاہتا تھا امی، عامل نے 11ویں انڈے پر ظلم کرتے ہوئے کہا تھا۔
عامل تم جاؤ فریش ہو جاؤ، میں کر لوں گی، اقرا بیگم نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے۔ عامل نے اپرن اتار کر رکھا اور انٹوں سے بچتے بچاتے باہر نکل گیا تھا۔ اقرا بیگم نے گہری سانس لی تھی اور ایک ملازمہ کو ناشتہ بنانے کا کہہ کر باقی ملازمہ کو صفائی پر لگایا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اقرا بیگم کے اصرار پر بھی وہ باہر نہیں آئی تھی۔ دوپہر ہو رہی تھی، تب بھی عامل کمرے میں آیا تھا۔ وہ بیڈ پر اوندے منہ لیٹی تھی۔ کیا بات ہے جانم، تم باہر نہیں آئی؟ عامل کی آواز پر وہ اچھل کر بیڈ سے اتری تھی۔ تمہیں تمیز نہیں ہے؟ یوں بنا نوک کیے نہیں آتے؟ حورین نے دوپٹہ کندھوں پر ڈالتے ہوئے کہا تھا اور عامل نے حیرت سے اس کی حرکت کو دیکھا تھا۔ پہلے تو وہ دوپٹہ لینے کا تکلف نہیں کرتی تھی، پھر آج کیا ہوا؟ جہاں تک مجھے یاد ہے یہ میرا کمرہ ہے، اور تم بھی۔ عامل نے سینے پر ہاتھ باندھ کر اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو اس کے پسند کیے گئے لال کلر کے پاؤں تک آتے فراک میں کندھوں پر دوپٹہ ڈالے کھلے بالوں میں سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ میں تمہاری نہیں ہوں، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ چند کاغذوں پر سائن کروا کر تم مجھے حاصل کر لو گے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ وہ چند کاغذ نہیں تھے حورین عامل شاہ، وہ نکاح کے پیپرز تھے، اور تم مانو یا نہ مانو ہو تو تم میری ہی۔ عامل نے اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تھا، تمہارے نام کے ساتھ میرا نام لگ جانے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی۔ ہوں تو میں ایک خریدی ہوئی طوائف زادی ہی نا، حورین نے چبا چبا کر کہا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو ورنہ بہت برا کروں گا میں۔ عامل اس کا بازو دبوچ کر دبی آواز میں گرایا تھا۔ تمہارے ہر روپ سے واقف ہوں میں، ڈرتی نہیں ہوں تم سے۔ حورین نے بے خوفی سے کہا تھا، میں تمہیں آخری بار وارن کر رہا ہوں، باز آ جاؤ حور، خود کو سزا دینا بند کرو، ورنہ میری دی ہوئی سزا تم سہ نہیں پاؤ گی۔ آخری بات اس کے چہرے کو تکتے ہوئے عامل نے معنی خیزی سے کہی تھی، خبردار جو تم میرے پاس بھی آئے تو مجھے ہاتھ مت لگانا، ورنہ میں آنٹی سے تمہاری شکایت کر دوں گی۔ حورین نے اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے اقرا بیگم کی دھمکی دی تھی۔ اچھا، ویسے کیا کہو گی امی سے کہ میں نے، یعنی تمہارے شوہر نے تمہارے پاس آنے کی کوشش کی ہے اور تمہیں ہاتھ لگایا ہے؟ عامل نے شرارتی انداز میں پوچھا تھا۔ تم انتہائی کمینے اور بے شرم انسان ہو، حورین نے تپ کر کہا تھا۔ ایک تمہاری اس لینگویج سے اللہ ہی بچائے مجھے۔ عامل نے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے۔ تم یہاں سے جاتے ہو یا میں چلی جاؤں؟ حورین نے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا تھا۔ بیڈ مینرز جانم، شوہر کو کمرے سے نہیں نکالتے، اسے تو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں۔ تمہارے سر کی ایسی کی تیسی، کمینے کہیں کے، شوخے بنتے ہو میرے سامنے، رکو بتاتی ہوں تمہیں۔ حورین نے نیچے سے اپنا جوتا اٹھایا اور اس کی طرف پلٹی، وہ تو پہلے ہی چلا گیا تھا۔ حورین جوتا نیچے پھینک کر بیڈ پر گر گئی تھی۔ اصل تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ انشا نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ اسد نے آنکھیں چھوٹی کر کے پوچھا تھا۔ نہیں کچھ نہیں، بس ایسے ہی، انشا نے یہاں وہاں دیکھتے کہا تھا۔ 3 دن سے تم مجھے نمک والی چائے پلا رہی ہو اور میں نے ریئیکٹ نہیں کیا، اس لیے پوچھ رہی ہو نا؟ اسد نے اس کی چوری پکڑی تھی۔ میں نے ایسا نہیں کیا، مجھے کیا ضرورت ہے تمہاری چائے میں نمک ملانے کی؟ وہ فوراً معصوم بنی تھی۔ ایک نمبر کی جھوٹی ہو تم، لیکن یاد رکھنا میں ایک ہی وار کروں گا اور تم چاروں خانے چت ہو جاؤ گی، اسد نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ارے جاؤ جاؤ، بہت دیکھے تم جیسے۔ انشا افنان شاہ کو زیر کرنے والا آج تک پیدا نہیں ہوا، انشا نے ہاتھ جھٹک کر کہا تھا۔ لیکن میں تو 22 سال کا ہو گیا ہوں، لگتا ہے تمہاری پاس کی نظر کمزور ہے، اسد نے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے کہا تھا۔ کیا تمہاری شکل دیکھنے لائق ہے؟ انشا نے اسے غور سے دیکھنے کے بعد کہا تھا۔ یوں نہیں کہ ساری لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر، اسد نے کالر جھاڑے تھے۔ ہاں تو تمہاری شکل دیکھنے کے بعد وہ زندہ بھی کیسے رہ سکتی ہیں؟ یہ تو ہم ہیں جو مجبوراً تمہیں برداشت کرتے ہیں، انشا نے افسوس سے کہا تھا۔ خیال کرنا کہیں ساری زندگی نہ برداشت کرنا پڑ جائے، اسد نے معنی خیزی سے کہا تھا۔ اس دن سے پہلے میں تمہارا سر نہ پھاڑ دوں، ڈھیٹ لفنگ کے کہیں کے، اس نے تپ کر کہا تھا۔ دیکھتے ہیں، اسد مسکرا کر باہر نکل گیا تھا جبکہ وہ جیل بن گئی تھی۔ کیسی ہو بیٹا؟ ریحان شاہ کی آواز پر وہ پلٹی تھی۔ آپ؟ میں عامل کا بابا ہوں، حورین کے کنفیوز ہونے پر ریحان نے بتایا تھا۔ السلام علیکم، حورین نے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ یہاں کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی؟ ریحان نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ سب سے بڑی پریشانی تو آپ کا بیٹا ہے۔ جی نہیں، میں ٹھیک ہوں، پہلی بات اس نے دل میں کہی تھی۔ بیٹا جن حالات میں نکاح ہوا ہے یہ سب ایکسیپٹ کرنا تمہارے لیے بہت مشکل ہوگا، پر میں یقین دلاتا ہوں یہاں تم میری بیٹی کی طرح رہو گی، اور عامل تنگ کرے تو مجھے بتانا، میں اس کے کان کھینچوں گا۔ ویسے میرا بیٹا کسی کو تنگ نہیں کرتا، بہت اچھا ہے عامل، ریحان نے محبت سے کہا تھا۔ آپ کا بیٹا ہے تو آپ کو تو اچھا ہی لگے گا، پر میری نظر میں دنیا کا سب سے برا شخص ہے عامل ریحان شاہ، ان کی آنکھوں میں دیکھتے حورین نے کہا تھا، اور وہ حیران رہ گئے تھے۔ تمہاری لڑائی ہوئی ہے اس لیے کہہ رہی ہو، بٹ ڈونٹ وری، عامل سب ٹھیک کر دے گا، ریحان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا، اور حورین نے بے ساختہ اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ باپ کے شفیق لفظ کے لیے وہ بچپن سے ترستی آ رہی تھی۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تکلف مت کرنا، میں تمہارا بابا ہوں، بے جھجک مانگ لینا مجھ سے۔ ریحان کی بات پر اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں،
ریحان شاہ باہر چلے گئے تھے۔ میں عامل کی فیملی کو دھوکہ نہیں دے سکتی، یہ سب بہت اچھے ہیں، میں عامل کے کیک کی سزا انہیں نہیں دے سکتی، مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ حورین نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا تھا۔ عامل اس کے سونے کا یقین کر کے کمرے میں آیا تھا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آ بیٹھا تھا۔ وہ پوری طرح کمبل میں گھسی پڑی تھی۔ عامل نے آہستہ سے اس کے چہرے سے کمبل اتارا تھا اور پھر جھٹکے سے پورا کمبل اٹھا کر دور پھینکا تھا۔ بیڈ پر تکیے اور کشن رکھے تھے، حورین وہاں نہیں تھی۔ عامل کا دل کسی انہونی کے ڈر سے کانپا تھا۔ اس نے فوراً جا کر واش روم چیک کیا تھا، پر وہ ہوتی تو ملتی نہ۔ عامل فوراً باہر بھاگا تھا اور پورا گھر چھان مارا تھا، پر وہ کہیں نہیں تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے، آخر وہ اس وقت کہاں جا سکتی تھی؟ کہیں پھر سے واپس کوٹھے پر؟ یہ سب سوچیں اسے پاگل کر رہی تھی۔ اس نے فوراً ستارہ بائی کو کال کی تھی، پر حورین وہاں نہیں تھی۔ وہ اپنی کار کی چابی لے کر بھاگا تھا۔ عفنان جو پانی پینے آیا تھا اسے اس وقت باہر جاتے دیکھ کر اس نے آواز دی تھی، پر عامل انسنی کر گیا تھا، اور جب تک عفنان باہر گیا وہ جا چکا تھا۔ وہ لینڈ لائن سے اسے کال ملانے لگا، پر عامل نے ریسیو نہیں کی تھی۔ عفنان پریشان ہو گیا تھا۔ سڑکوں پر گاڑی گھماتے وہ اسے تلاش کر رہا تھا، پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا تھا۔